یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں، ہاں جی تم کون ہوتے ہو ہمارا فیصلہ کرنے والے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی یہ صفت ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ہوا تھا، بڑے تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں؟ تو کہا میں تو تمہارا سوال سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ تم موازنہ کیا کر رہے ہو، کہاں ایک صحابی رسول اور کہاں پہ ایک تابعی، اور تم دونوں کو ایک ہی پیمانے کے اوپر تول رہے ہو۔ فرمایا یاد رکھو نبی کی جس کو نسبت حاصل ہوگی، جو صحابی ہے، ہاں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کسی غزوے یا جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر، ہاں جی جب انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا، جس سواری پہ وہ سوار تھے، وہ سواری جب دوڑی اور چلی اور اس کے پاؤں سے جو گرد اٹھی اور جو اس کے ناک پہ پہنچی، فرمایا اس گرد کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا۔ تم کہتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ، صحابہ کا مقام بڑا اونچا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ نسبت کس چیز کی ہے؟ نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جن کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ اپنی رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آگے نبی کے یاروں کا تذکرہ کر دیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جس شخصیت کا تذکرہ ہو آگے اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، آگے اس کا تعارف بیان کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آگے نبی کے یاروں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اللہ بتانا چاہتا تھا جس استاد کے شاگردوں کی یہ شان ہے، ہاں جی جس آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے، ہاں جی کہ جو محنت کرنے والا ایک طرف اور جس پہ محنت کی جا رہی ہے، جب ان کی یہ شان ہے کہ جب ان کا تذکرہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے تو محمد عربی کی شان کیا ہوگی؟ ہاں جی اگر غلام زمین پہ چلتا ہے تو قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، ہاں جی جب مقتدیوں کی یہ شان ہے تو اس آقا کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے اللہ فرمایا محمد الرسول اللہ یہاں پہ ہو کے آگے نبی کے یاروں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اشداء علی الکفار، پہلی بات کہ والذین معہ، وہ نبی کے ساتھ ہیں، جتنے بھی نبی کے یار ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی نبی سے جدا ہونے والا نہیں، کوئی بھی بے وفائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ والذین معہ، وہ سارے کے سارے نبی کے کیا ہیں؟ ساتھ۔ والذین معہ، کہتے ہیں مفسرین اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، جیسا کہ ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بھی ہوگا۔ جس وقت غار ثور کے اندر دونوں یار تھے، دشمن قریب آ پہنچا، ہاں جی اور سیدنا صدیق اکبر رو پڑے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن۔ ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کے وہی لفظ ہیں والذین معہ، فرمایا یہ نبی کے ساتھ ہے، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ دوسری خوبی اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، فرمایا اس سے مراد حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ کوئی کافر نبی کی طرف ہاں جی کسی طریقے سے کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، عمر کی تلوار پہ فیصلہ کرتی تھی۔ فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، فرمایا جس کو میرے نبی کی رائے پسند نہیں ہے، پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کر سکتی ہے۔ تیسری فرمایا رحماء بینہم، نبی کے یاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل تھے۔ جس وقت باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، باوجود کہ اس کے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ آپ ملک شام کی طرف آ جائیں، ہاں جی آپ حالات بہتر ہوں گے واپس لوٹ آئیے گا، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کا عمل اپنے ساتھ ہے۔ آج اسی مسجد کا دروازہ مجھ پہ بند کیا گیا ہے کہ جو جگہ میں نے مسجد نبی کے لیے دی تھی، آج اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کیا جا رہا ہے
جو میں نے کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر میں کسی قسم کا کوئی خون خرابہ ہو۔ اگر آپ چاہتے فوج کو حکم دیتے، لیکن فرمایا نہیں، میری یہی خواہش ہے کہ میرا جہاں زندگی گزری ہے نبی کے شہر میں، میری موت بھی نبی کے شہر کے اندر آئے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں رحماء بینہم، جو آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اور اس سے آگے مراد تراہم رکعا سجدا، قرآن کہتا ہے تو ان کو دیکھے گا، کبھی یہ رکوع کے اندر ہے، کبھی یہ سجدوں کے اندر ہے۔ ہاں جی، اور فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع کا مقصد، ان کے سجدے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو عبادت کے اندر اس کا تذکرہ جب آیا تو اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ تو بہرحال فرمایا قرآن مجید کا یہ اشارہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ نبی کے سارے ساتھ تھے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی مرتضیٰ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے چہروں میں دیکھ تو صحیح، سجدے کی روشنی ان کے سجدوں سے نظر آتی ہے، وہ اتنے اللہ کی برگزیدہ بندے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، تو آج جس کا دل چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کی شخصیت کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی، اور حوالے کون سے دیتا ہے؟ تاریخ کے۔ بھائی نہیں مانتے تاریخ کو، کوئی کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا تو ایک ایماندار غیرت مند کہے گا بھائی تم قرآن کی آیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن صحابہ کرام کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی شخصیت کا فیصلہ نہ کسی جہلم کے مرزا نے کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے، وہ قرآن نے فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اور جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان کے لیے بھی وہی وعدہ کر رہا ہے جو اللہ مہاجرین اور انصار کے لیے کر رہا ہے۔ تو میں فرمایا ان کی مثالیں تورات اور ان کی مثالیں انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اب چھوٹا سا یہاں پہ صرف ایک نقطہ دیتا جاؤں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی، ہاں جی، جو عیسائی اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے وہ کتابوں کے اندر کس کا حلیہ دیکھ رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق کا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم ایسے تمہارے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قربان گئے، ایسی شخصیت اور ایسی خلافت کو سنبھالا۔ آج کفر مانتا ہے، عجب بات ہے، مسلمان ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج معیشت کی بحالی کی بات کرتے ہو، آج ملک کے امن کی بات کرتے ہو، کاش کہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو آپ فالو کریں اور ان کی پیروی کریں، ان کے قوانین کو نافذ کریں، جس میں امیر اور غریب سب برابر تھے، جس میں گورنر اور گورنر کا بیٹا سب برابر تھے۔ ہاں جی، جس نے اگر کسی رعایا نے پوچھا ہے کہ یہ تیرے بدن پہ قمیض کس کپڑے کی بنی ہے، تو وہ کہتا تھا میں راضی ہوں اس بات کے اوپر کہ میری رعایا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وقت کے خلیفہ کو پوچھ سکتا ہے۔ ہاں جی، وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وہ سفر کرتے کرتے ملک شام کے قریب پہنچ گئے، ہاں جی، اور غلام کو 700 میل کا فاصلہ، اتنا سفر، کبھی آپ اپنے غلام کو بٹھاتے ہیں سواری کے اوپر اور خود اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی غلام کی باری آتی ہے نکیل پکڑنے کی، آپ خود سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ملک شام کے جس وقت قریب پہنچے، باری آ گئی غلام کی۔ ہاں جی، غلام بارہا کہہ رہا ہے آپ لاکھوں مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے، آپ بیٹھے سواری کے اوپر۔ فرمایا نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ کہا وہ کیا کہیں گے؟ کہا وہ کہتے ہیں جو کہتے رہے، میں محمد کا وفادار ہوں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں نے جو عہد و پیمان کی ہے اس کے اوپر میں پہرا دینے والا ہوں۔ اب دور سے وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کہنے کہ جو حلیہ ہے، جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے اس کا نہیں لگتا، جو اونٹنی کی مہار لے کے چل رہا ہے وہی لگتا ہے۔ ہاں جی، اب جس وقت دیکھا حضرت عمر فاروق قریب پہنچے، وہ اپنی کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، بارہا موازنہ کر رہے ہیں، کبھی کتابوں پہ نظر، کبھی عمر فاروق کے چہرے پہ نظر۔ ہاں جی، دیکھتے دیکھتے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے ہیں، اب وہ ارد گرد گھوم کے دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اپنی ساری نشانیاں دیکھ لی تو بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دیں۔ کہا لڑے کیوں نہیں؟ فرمایا ہماری کتاب میں موجود تھا، محمد کے اس وفادار کے ساتھ لڑائی کر کے مت دیکھنا، تم شکست کھا جاؤ گے، تمہاری عزت اسی کے اندر ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں انہی کے حوالے کر دینا۔ تو آج یہودی بھی اپنا کہہ رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں، جی وہ بیت المقدس ہماری جگہ ہے،
ہاں جی ہر کوئی اسرائیل بھی وہاں پہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، وہ ہمارے قبلہ اول ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے، وہ چابیاں عمر فاروق کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دی ہیں اور آج اس پہ حق صرف مسلمانوں کا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو باہر فرمایا یہ نشانیاں موجود ہیں تورات اور انجیل کے اندر، کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کی۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی نشانیاں ساری جو تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا صحابہ کرام کو تاریخی شخصیات مت کہیے کہ ان کا فلاں کے ساتھ مقابلہ فلاں کے ساتھ آیا، جب اللہ نے ان کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، میں اور آپ ان کی ذاتیات میں کوئی مداخلت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جتنی بلندی پہ پہنچو ستاروں تک تم نہیں پہنچ سکتے، میرے کیوں؟ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے۔ ہاں جی فرمایا جس ستارے کو بھی دیکھو گے تمہیں اس میں ایمان کی روشنی نظر آئے گی، کسی میں صداقت کی روشنی زیادہ ہے، کسی میں عدالت کی روشنی زیادہ ہے، کسی میں حیا کی روشنی زیادہ ہے، کسی میں شجاعت کی روشنی زیادہ ہے ہر ستارہ چمکنے والا، کسی میں صداقت، کسی میں امانت، کسی میں بہادری، کسی میں جرت ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اگر صحابہ کرام کی شخصیت کو مشکوک مانا جائے تو یقین کیجئے قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، دین مشکوک ہو جائے گا۔ آپ تک اگر میرے تک نماز پہنچی ہے تو کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ اگر آپ کو تک ہمیں نبی کا پیغام پہنچا تو پہنچانے والے کون تھے؟ اگر پیغام پہنچانے والوں کو مشکوک ہوگے دین مشکوک ہو جائے گا۔ ہاں جی آپ دیکھیے نا قرآن ہمیں 3 واسطوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، کس کو بھیجا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر۔ لوگوں نے کہا نہیں مانتے جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ فرمایا نہیں مانتے ہو تو تم کافر ہو۔ کیوں؟ فرمایا جبرائیل پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے، تم جبرائیل کا نہیں، ہاں جی اس کا انکار کر دو جو پیغام پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے وہاں پہ جواب دیا۔ پھر یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر۔ لوگوں نے کہا شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، اپنی طرف سے کلام کہہ دیتا ہے۔ اللہ فرمایا تمہارے اندر اتنی سخت ہے تو لاؤ قرآن کی ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ اگر یہ تم اس کے اوپر شک کرتے ہو، کسی کی جرت نہ ہوئی اور اب تک ہو سکتی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی لا سکے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں شک نہ کرو، کیوں؟ یہ ذریعہ تھا قرآن کو پہنچنے کا۔ پھر وہاں سے قرآن منتقل ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی طرف، لوگوں نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، جب اللہ نے فرمایا ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے یار لے کے آئے ہیں، کہنے لگے معاذ اللہ وہ تو بے وقوف ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، موت کی وادیوں میں گھس جاتے ہیں، ہاں جی وہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جائیداد کہاں گئی، وہ نہیں دیکھتے کھجوروں کا کیا بنے گا۔ اللہ فرمایا خبردار ان کو بیوقوف مت کہو، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تم ان کو بیوقوف کہتے ہو، ان کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہو سکتے ہیں، کیوں؟ ان کا انتخاب میں نے کیا ہے، ہاں جی ان کا تذکرہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ اور یاد رکھو اگر نبی کو مانتے ہو کہ نبی میں کوئی عیب نہیں، تو اگر عیب ہو تو نبی کو اللہ وہ عیب کیوں دیتا؟ ابو بکر عیب تھا، اللہ نے کیوں نبی کو دے دیا؟ ہاں جی اگر عمر والا عیب والا تھا، اللہ نے کیوں دے دیا؟ اور یہ 2 ٹوک بات ہے، آج تم بھی نبوت کی زبان پہ یقین رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ کے اوپر، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن بات یاد رکھو، صرف اتنا جواب دے دو ابو بکر کو صدیق اور جنتی کس نے کہا ہے؟ محمد عربی نے کہا ہے۔ اور تم تو اتنے اس حد تک آگے گرے ہوئے ہو، کافر ہونے کے باوجود بھی محمد کی زبان پہ یقین رکھتے تھے کہ جو محمد عربی نے کہہ دیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد تیری زبان سے ہم نے آج تک کبھی جھوٹی بات نہیں سنی۔ تو اب حضرت ابو بکر کو جنتی کس نے کہا؟ نبی محترم نے فرمایا۔ عمر فاروق کو جنتی کس نے کہا؟ نبی محترم نے فرمایا۔ جس نے 63 سالہ زندگی کے اندر زبان سے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج وہ نماز کا کہے تو تم مان جاتے ہو کہ اس نبی نے کہا ہے، آج کسی مسئلے کے بارے میں حدیث ہو تو تم مان جاتے ہو، نہیں مانتے تو ابو بکر کو نہیں مانتے، نہیں مانتے تو عمر فاروق کو نہیں مانتے۔ تو یہ تمہاری اپنی رائے تمہارے اپنے پاس ہوگی، ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان موجود ہے۔ ہم اس سے ہٹ جانے کو سمجھتے ہیں
کہ ہم دین سے ہٹ گئے، کیونکہ اگر تم نے ان کی شخصیات کو مشکوک بنایا تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، اللہ کا دین بھی مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا ان اختلافات سے نکلیے کہ کون کس کے مقابلے کے اندر آیا تھا، کون کس کے مقابلے کے اندر آیا تھا۔ ہمارے سامنے قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اور یاد رکھیے یہ جو تم رائے لے آتے ہو فلاں طریق کی کتاب، اس کی مثال اسی طرح کہ جیسے گندی مکھی ہونا تو وہ ہمیشہ گند کے اوپر بیٹھتی ہے، لیکن شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیات کو سوچنا ہے تو گندی مکھی کا ذہن بن کے نہیں، شہد کی مکھی بن کے دیکھو۔ قرآن کی جس آیت کو تم دیکھو گے تمہیں وہاں پہ محمد کے یاروں کا تذکرہ مل جائے گا، قرآن کی جس آیت کو دیکھو گے تمہیں ابو بکر کی صداقت کا تذکرہ ملے گا۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اللہ ان کے اوپر راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے، پکی بات ہے، میں نبی کے سارے یاروں کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، کیونکہ سارے کے سارے وفادار اور جنت کے حقدار تھے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ محمد عربی کے فرمان کے اوپر قربان کر دیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک حزب اللہ، خبردار یہ سب نبی کی فوج نہیں، یہ میری فوج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر کوئی فوج کے اوپر بات کرے تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ ہمارے وطن کے محافظ ہیں، ہم اس کو غدار تک کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر ملک کی فوج کے اوپر تنقید غداری ہے تو نبی کی فوج اور اللہ کی فوج کے اوپر بھی تنقید کرنا یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ لہذا اس غداری سے دور رہیے اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صدق دل سے ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔